اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے، تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے آیت نمبر 146 اور آیت نمبر 147 جو کہ دوسرے پیج پر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ جو آتیناہم الکتاب، آتے دی ہے، نا کے میننگ ہے، نا کا مطلب معنی ہے ہم، ہم ان کو، کتابہ کتاب، وہ لوگ جن کو دی ہے ہم نے کتاب، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں، ہو اس کو، یعرفونہ جانتے ہیں، ہو اس کو یا پہچانتے ہیں اس کو، کما جیسے کہ، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، ابناء بیٹے، ہم ان کے، جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے، ایک جماعت، ایک فرقہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ وہ چھپاتے ہیں، فریقاً فرقہ، منہم ان میں سے، البتہ، یکتمون وہ چھپاتے ہیں، الحق حق کو، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، یعنی وہ جان بوجھ کر۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو وہ لوگ جو اہل کتاب ہے، یعنی عیسائی، یہودی جو ہے، جن کو ہم نے کتابیں دی ہیں، یعنی یہودیوں کی تورات، زبور، اور عیسائیوں کی انجیل، ان کو ہم نے کتاب دی ہے، ان کے کتابوں میں باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، حسب و نسب اور حال احوال، جس طرح ان کے عادات ہوں گے، سارا کچھ اس میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی بہت سارے لڑکے ہو اور اس میں اپنا بیٹا ہو تو اپنے بیٹوں کو پہچان لیں گے۔ تو اسی طرح وہ یہ کتاب اور اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کو بھی جانتے ہیں، لیکن وہ اس سے حسد کرتے ہیں، اور ان میں ایک فرقہ ہے کہ وہ اس کو چھپاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، یعنی یہ حق ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے، تو یہ ایک حق، ایک سچی بات ہے، اور وہ اپنی کتاب میں جو ان کے کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو تبدیل کر کے سارا کچھ تو اس کو چھپا دیا ہے، تو وہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ چھپایا ہوا ہے، چھپا دیا ہے، جو کچھ اس کتابوں میں یعنی تورات، زبور، انجیل میں لکھا تھا انہوں نے جان بوجھ کر اس کو چھپا دیا ہے۔ تو اس بارے میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو کوئی پہچانتا ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اس کتاب کو پہچانتے ہیں، لیکن حسد سے اس سے انکار کرتے ہیں۔ اب اگلے پیج پر اگلی آیت، الحق، اور حق ہے، من ربک، یا سچ ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن پس نہ ہو تم، فلا پس نہیں، تکونن تم ہو، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، ممترین شک کرنے والے، من سے، الحق
من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس نہ ہو تو شک کرنے والوں میں سے۔ اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سارے مسلمانوں کو اور سارے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب جو میں نے بھیجی ہے اور یہ پیغمبر یہ حق ہے اس پر، اور یہ جو قبلہ چینج ہوا ہے یہ حق ہے اور تیرے رب کی طرف سے ہے، پس اس میں شک نہ کرو اس بات میں جو اللہ نے حکم بھیجا ہے قبلے کا کہ اس جانب اب خانہ کعبہ کی طرف جانب کر کے منہ کر کے تو نماز پڑھو، تو یہ حق ہے تیرے رب کے اور اس میں شک نہ کرو، سب کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے، اور لی کے لیے، کلن ہر ایک، وجہتن جانب ہے، جیسے منہ سے نکلا ہے منہ وجوہن تو منہ ہوتا ہے، وجہتن ایک جانب ہے، ہوا وہ مولیہا منہ کرے اس طرف، ہر ایک کے لیے ایک جانب ہے وہ منہ کرے اس طرف، یعنی ہر ایک کے لیے قبلہ ہے وہ منہ کرے اس طرف۔ فاستبقوا الخیرات، اور پس سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، آگے بڑھو نیکیاں لینے میں، جمع کرنے میں۔ اینا ما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہو، یاتے لے آئے گا، بکم تم کو، اللہ جمیعاً اکٹھا کر کے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کہیں بھی ہو، ہر ایک کے لیے ایک جانب ہے۔ اب جیسے کہ ہم پاکستان میں ہیں تو ہماری مغرب کی طرف قبلہ بنتا ہے، کوئی اور کنٹری میں ہو تو ان کا مشرق کی طرف بھی بن سکتا ہے، شمال کی طرف بھی بن سکتا ہے، مختلف جانب ان کے بن سکتے ہیں۔ تو جس جگہ پر بھی ہو اس ہر ایک کے لیے ایک جانب ہے جس کی طرف ان کا قبلہ ہے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف، تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور جتنی نیکیاں ہوں گی اتنا آخرت بہتر ہوگا۔ اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے دنیا میں، جہاں کہیں بھی ہوں گے زمین پر، تو اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لائے گا اپنی طرف، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ایک ایک ذرے کو، ایک ایک بال کو بھی وہ اکٹھا کر کے اپنی طرف لا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ کے لیے کچھ تھکاوٹ نہیں، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ جس طرف بھی ہو، اپنے جس جگہ پر بھی ہو، ہر جگہ پر تم لوگوں کے لیے ایک قبلہ ہے، کسی کا مشرق میں ہے، کسی کا مغرب میں ہے، یعنی ملکوں کے مطابق ہے، تو اس کے مطابق جو ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تو اپنے نماز پڑھو، یہ حکم ہے اللہ کا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اگر میری فرما برداری کرو گے تو اچھی جو ہے اس کا اچھا صلہ ملے گا، میں تو تم سب کو اکٹھا کر کے لا سکتا ہوں، ایک دن ہوگا میں سب کو جہاں کہیں بھی تم ہوں گے میں اکٹھا کروں گا، اور میں اس پر اختیار رکھ سکتا ہوں، میں اس پر استطاعت رکھ سکتا ہوں، میں اس پر قادر ہوں۔ صدق اللہ العظیم، بے شک اللہ قادر ہے ہر چیز پر۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن مجید کا ترجمہ پورا کریں، کمپلیٹ کریں، مکمل کریں، اور اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے آل اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے اور قبر کی سختی آسان فرمائے، اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر لے، نیکی کی ہدایت دے اور ہر برائی سے بچائے، اور جو مانگا ہے اللہ وہ بھی دے دے اور جو نہیں مانگا وہ بھی دے دے یا اللہ، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہی ہمیں دے دے یا اللہ، تو غفور الرحیم ہے، دونوں جہاں پر سرخرو فرما، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔